بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد وقاص ناصر، لیکچرر اسلامک اسٹڈی، آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں لیکچر میں. امید کرتا ہوں کہ تمام سامعین بخیر و عافیت ہوں گے، تمام اسٹوڈنٹس صحت و عافیت کے ساتھ ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو خوش و خرم اور شاد و آباد رکھے. یہ بی ایس کا ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے. فرسٹ لیکچر میں تو صرف انٹروڈکشن تھا. میں نے کہا تھا کہ کل انشاءاللہ ہم کچھ پڑھیں گے، تو اس سے متعلق آج کچھ بات چیت ہوگی. سب سے پہلے ہمارے جو سلیبس میں چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ جو سکرین پہ آپ کو 3 چیزیں نظر آ رہی ہیں، ان کو پڑھنا ہے. مطالعہ قرآن مجید کی ضرورت و اہمیت، قرآن مجید کا اجمالی تعارف اور اعجاز، اور تراجم و تفاسیر کا مختصر تعارف. سب سے پہلی چیز کو ہم لے لیں قرآن مجید کی ضرورت و اہمیت. قرآن مجید کی ضرورت و اہمیت اس کی کئی وجوہ ہیں. ان میں سے صرف 4 وجوہ کو آپ کے سامنے مختصراً بیان کیا جائے گا. قرآن مجید کو سیکھنے کی ضرورت ہمیں کیوں پیش آتی ہے، کیوں سیکھنا ضروری ہے ہمارے لیے، اس کی اہمیت کتنی ہے دین کے اندر. سب سے پہلے تو اس کا جواب ہمیں قرآن پاک کی دوسری سورۃ البقرہ کی پہلی آیت کے اندر مل جاتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ ہمارے لیے ضروری ہے. یہ لفظ مطالعہ یہاں پہ استعمال ہوا. مطالعہ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کو ایک مرتبہ نظر سے گزار دیا جائے، یا مطالعہ محض یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کو اچھی طرح رٹا لگا لیا جائے، بلکہ مطالعہ کہتے ہیں کسی چیز کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنا، اور اس سمجھنے میں بعض چیزیں مطالعے کے دوران جو ہمیں اچھی لگیں ان کو لکھ بھی لینا، محفوظ کر لینا، یہ مطالعہ کہلاتا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے، قرآن مجید کا مطالعہ کرنا ہے. اس کی ضرورت ہمیں اس وجہ سے ہے کہ ہم ہدایت حاصل کریں. جیسا کہ ہر نماز کے اندر ہم دعا بھی کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنا، ہماری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا. اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان موجود ہیں ان میں سے تقریباً سارے ہی افراد وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے قائل ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے دوبارہ جواب دہ ہونے کے قائل ہیں. صرف چند لوگ ہیں جو آخرت کے منکر ہیں، وہ 3 میں نہ 13 میں، تو ان کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے. بالکل کم لوگ ہیں، تھوڑی سی تعداد ہے ان کی. تو اکثریت چونکہ جمہور جو ہیں وہ آخرت کے قائل ہیں، تو اس لیے آخرت میں نجات پانے کے لیے اور دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ہدایت حاصل کرنی ضروری ہے. اسی وجہ سے ہم ہر نماز کے اندر دعا بھی کرتے ہیں. ہدایت حاصل کرنے کے لیے قرآن کا مطالعہ ضروری ہے. نمبر 2، ایمان میں اضافے کے لیے سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ایمان والوں پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ،
اور مومن تو وہ ہے جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ مطالعہ قرآن سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے ایمان میں اضافہ ہر انسان کی ضرورت ہے دنیا آخرت میں نجات حاصل کرنے کے لیے۔ اور تیسری چیز، ہر طرح کے مسائل کے حل کے لیے ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو دیکھ لیں، ہر پہلو سے آپ کی سیرت کا، آپ کی زندگی کا جائزہ لے لیں، مطالعہ کر لیں، قرآن پاک کے اندر ہم غور و خوض کریں تو اس میں ہمیں معلوم ہوگا کہ ایک ایک مرحلے پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رہنمائی کی گئی۔ اگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کے دوران ہیں اور وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، ان چیزوں کا تذکرہ کہ بات کس طرح کرنی چاہیے، لوگوں کے ساتھ اے نبی آپ کا کس طرح کا رویہ ہونا چاہیے، قرآن نے اس کو کیپچر کر لیا، اس کو محفوظ کر دیا۔ مثال کے طور پر عرب کے بڑے بڑے رؤساء، قریش کے بڑے بڑے سردار نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ علیہ السلام انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ادھر سے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ صحابی رسول جو نابینا تھے بیچ میں آ گئے، ان کو پتہ نہ چلا کہ کوئی میٹنگ ہو رہی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں ذرا الجھن سی پیدا ہوئی، میں بات کر رہا ہوں یہ بیچ میں کیوں آ گیا؟ آپ نے اس کو واپس کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ کو سمجھا دیا کہ عبس وتولی، پیغمبر چیں بجبیں ہوئے اور منہ پھیرا، ان جاءہ الاعمی، کہ ان کے پاس اندھا آ گیا، وما یدریک لعلہ یزکیٰ، آپ کو کیا معلوم شاید کہ وہ تزکیہ حاصل کرنے کے لیے، طہارت حاصل کرنے کے لیے آیا ہو، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے آیا ہو تاکہ اس کو نصیحت فائدہ دے۔ تو آپ علیہ السلام کو منع کر دیا گیا کہ آپ نے ان کو ڈانٹنا آپ کو نہیں چاہیے تھا، ان کو بھی اپنی محفل میں سمجھانا چاہیے تھا۔ ان بڑے لوگوں کی وجہ سے چھوٹے لوگوں کو حقارت سے دیکھتے ہو، ہرگز آپ کی شان کے لائق نہیں ہے، شایان شان نہیں ہے۔ ہمیں بھی یوں ہی کرنا چاہیے کہ بڑے لوگوں کو دیکھ کر چھوٹے لوگوں پہ برس نہیں پڑنا چاہیے، ان کی تحقیر نہیں کرنی چاہیے، ان کی توہین نہیں کرنی چاہیے، بڑے اچھے طریقے سے عالی شان اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو دیکھ لیں، سیرت کو دیکھ لیں کہ اگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیویوں کے ساتھ گھر میں موجود ہیں، گھریلو کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں کہ سورہ طلاق نازل فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے خاتون حضور کے پاس آتی ہے، سورہ مجادلہ، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، یہ اللہ تعالیٰ پھر رہنمائی فرما دیتے ہیں کہ مسئلہ پوچھنے آئی ہے تو اس کو مسئلہ یوں بتائیے، اگر آپ کو خبر نہیں ہم آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی رہنمائی کر کے ہمیں بتلا دیا، ہمیں جو ہے نا سکھلانا مقصود تھا کہ آپ نے بھی اگر اچھی زندگی گزارنی ہے، کامیاب زندگی گزارنی ہے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانا پڑے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، پیغمبر فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو لوگو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ہر طرح کے مسائل کے حل کے لیے ہمیں قرآن کی طرف آنا پڑے گا۔ جہاد کے مسائل یہاں پہ موجود ہیں، طلاق کے مسائل یہاں پہ موجود ہیں، معیشت کے مسائل یہاں پر موجود ہیں، معاشرت کے مسائل یہاں پر موجود ہیں، تجارت کے مسائل یہاں پر موجود ہیں، گھریلو زندگی ہو تو اس کے مسائل یہاں پر موجود ہیں، عبادات کے معاملات کے مسائل یہاں پر موجود ہیں۔ ہر طرح کے مسائل کے حل کے لیے ہمیں قرآن کے مطالعے کی ضرورت ہے۔ اور چوتھی چیز کہ قرآن کا مطالعہ کیوں ضروری ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، چوتھی چیز یہ ہے کہ آخرت میں ہم اگر کامیابی چاہتے ہیں تو آخرت کے اعزازات ہمیں، ابو داؤد شریف کی روایت کے مطابق کہ آخرت میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کو مختلف قسم کے ہار پہنائے جائیں گے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو بہتر بننے کے لیے قرآن کے مطالعے کی ضرورت ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہی کی حدیث ہے کہ ترکت فیکم امرین
میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں چیزوں کو لے لو گے، پکڑ لو گے، مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ وہ دو چیزیں کیا تھیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ و سنت رسولہ، وہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے نبی کی سنتیں ہیں۔ تو اللہ کی کتاب کو پکڑ کے رکھیں گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اس لیے قرآن کے مطالعے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ اگلی چیز تھی، دوسری چیز تھی قرآن مجید کا اجمالی تعارف اور اعجاز۔ اجمالی تعارف کے لیے سب سے پہلے آپ قرآن پاک کا مفہوم دیکھیں گے، تعریف دیکھیں گے، ڈیفینیشن دیکھیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے قرآن عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مادہ قرأ یقرأ ہے۔ اس کا معنی ہے جمع کرنا اور پڑھنا، جمع کرنا اور پڑھنا، یہ قرأ یقرأ کا معنی ہے۔ اور قرآن کا لفظ فعلان کے وزن پر بنا ہے جو مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اس کے معنی میں کثرت اور زیادتی پائی جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن کا لغوی معنی کثرت سے پڑھے جانے والا اور بار بار تلاوت کیے جانے والا ہے۔ اسلام کی اصطلاح میں قرآن سے مراد وہ آخری آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے تا قیامت کل انسانیت کی کامل ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل فرمائی۔ دوسری بات، پھر قرآن مجید سے متعلق ہم اگر مزید جاننا چاہیں، اس کے تعارف میں مزید جائیں تو مفہوم سے ہٹ کر قرآن مجید میں کچھ صورتیں ہوتی ہیں۔ سورت کا لغوی معنی بلندی اور چار دیواری ہے۔ قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں، 86 مکی صورتیں ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، اور 28 مدنی صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ قرآن مجید کی تمام صورتیں چھوٹے چھوٹے جملوں پر مشتمل ہیں جنہیں آیات کہا جاتا ہے۔ آیات کا واحد آیت ہے اور آیت کا لغوی معنی نشانی ہے۔ چنانچہ ہر آیت اللہ تعالیٰ کے کسی ابدی قانون کے متعلق نشانی کی حیثیت رکھتی ہے، اور قرآن مجید کی آیات کی جو اصل تعداد ہے نا وہ 6348 ہے۔ مشہور یہ ہے کہ 6666، لیکن تحقیقی قول یہ ہے کہ 6348 ہیں۔ اگر آپ گن لیں، ہر گھر میں قرآن موجود، گننا چاہیں گن بھی سکتے ہیں، 6348۔ اور پھر قرآن مجید میں صورتیں ہوتی ہیں، چھوٹی بڑی صورتیں ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی صورت سورۃ البقرہ ہے جس کی 286 آیات ہیں۔ سب سے چھوٹی صورت سورۃ الکوثر ہے جس کی 3 آیات ہیں۔ ہر صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی اور پڑھی جاتی ہے سوائے ایک صورت سورہ توبہ کے۔ پھر قرآن مجید کی 7 منزلیں اس لیے مقرر کر دی گئیں تاکہ اگر کوئی ہفتے میں قرآن پڑھنا چاہے تو ہر روز ایک منزل پڑھ کے نشانی کے طور پر جو ہے نا ایک منزل پڑھ لے تاکہ پڑھنے میں آسانی رہے، ہفتے میں قرآن پورا کر لے۔ پھر قرآن مجید کی 2 ترتیبیں ہیں، ترتیب نزولی اور ترتیب توقیفی۔ ترتیب نزولی تو وہ کہ جس طرح سے اللہ نے نبی علیہ السلام پر نازل کیا، مثال کے طور پر سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں، سورہ مدثر کی پھر آیات نازل ہوئیں، سورہ مزمل کی آیات نازل ہوئیں۔ پہلے یہ آیات نازل ہوئیں، حالانکہ یہ شروع میں نہیں ہیں، یہ 29ویں پارے میں 30ویں پارے میں ہیں۔ یہ جو صورتیں میں نے ابھی کہیں یہ 30ویں پارے میں اور 29ویں پارے میں ہیں۔ حالانکہ نازل یہ پہلے ہوئیں تو ان کو شروع میں ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن مجید کی صورتوں کی ترتیب لگائی، اور وہی ترتیب آج ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس ترتیب کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ تا واو قاف 2 نقطوں والی، یا فا اور یا، توقیفی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ لگی تھی۔ اس ترتیب کے مطابق قرآن کی ابتدا میں سورہ فاتحہ اور آخر پر سورہ ناس موجود ہے۔ پھر قرآن پاک اور جو گزشتہ آسمانی کتابیں ہیں ان میں کچھ تعلیمات ایسی تھی جو ان میں بھی تھی، قرآن میں بھی ہیں۔ مثال کے طور پر توحید، اخلاق و عبادات، آخرت میں اعمال کی جزا و سزا اور شرک کے رد کے بارے میں تعلیمات موجود ہمیشہ ہی رہی ہیں۔ پھر قرآن مجید کے 55 نام قرآن مجید کی آیات سے ماخوذ ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی جنہوں نے شرح جو ہے نا جلالین قرآن پاک کی ایک تفسیر لکھی ہے، تفسیر جلالین، وہ عالم کے کورس کے نصاب میں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ تو جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق یہ بات کتاب البرہان میں درج ہے کہ قرآن کے 55 نام خود قرآن میں موجود ہیں۔ ان میں سے چند نام یہ ہیں: القرآن،
کثرت سے پڑھے جانے والا، تنزیل خدا کا نازل کردہ، الکتاب دنیا کی تمام کتابوں میں اعلیٰ و بے مثل کتاب کہلانے کا مستحق، رحمت الہی کا ذریعہ، شفا روحانی صحت اور قلبی شفا والی کتاب، نور ہدایت اور روشنی کا ذریعہ، العلم سراپا علم و معرفت والی کتاب، تذکرہ عبرت و نصیحت کا سامان، البیان ہر تعلیم کو واضح بیان کرنے والا، ہدا کامل ہدایت۔ اور پھر قرآن پاک کی چند صفات بھی درج کی ہیں، علماء نے لکھی ہیں، ان میں سے چند میں یہاں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حکیم حکمت والا، کریم کرامت والا، العزیز زبردست عزت والا، مبین واضح ہدایت پیش کرنے والا، مجید بزرگ مبارک بابرکت، آیات بینات روشن نشانیاں۔ یہ تو تھا قرآن مجید کا تعارف، اجمالی سا تعارف۔ اجمال کا مطلب ہوتا ہے مختصر تعارف، اس کے اجمال کے مقابلے میں دوسرا لفظ تفصیل کا آتا ہے، تفصیل اس کا متضاد۔ تو اجمالی جو شارٹ کٹ ہو، زیادہ لمبا نہ ہو، جیسے ایمان مفصل، ایمان مجمل، ایمان مفصل، ایمان مجمل۔ مجمل کا مطلب ہوتا ہے مختصراً کسی چیز کو بیان کرنا۔ پھر قرآن پاک کی کچھ مکی صورتیں ہیں، کچھ مدنی صورتیں ہیں جو مکہ سے ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، وہ مکی کہلاتی ہیں، ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ پھر ان کی کچھ خصوصیات ہیں، اور پھر قرآن مجید کی حفاظت کا جو ہے نا وہ بندوبست کیا گیا مختلف ادوار میں، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، نبی علیہ السلام کے دور میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ اور پھر قرآن مجید کی جو سب سے پہلی آیات نازل ہوئی، ابتدا جس طرح قرآن کے نازل ہونے کی ہوئی، نبی علیہ السلام غار حرا میں کائنات کی چیزوں پر غور و فکر میں مصروف تھے، تو وہاں پر جبرائیل فرشتے نے آ کر سب سے پہلی وحی آپ کے سامنے پیش کی۔ یہ تو تھا اجمالی تعارف قرآن کا آپ کے سامنے۔ اور ساتھ میں دوسرا لفظ تھا، آپ غور کریں تو، تعارف اور اعجاز۔ اعجاز کا کیا مطلب ہے؟ اعجاز کا مطلب معجزہ، جس کو کرنا، یہ میں نے آخر میں لکھا بھی ہے، ایسا کام جس کو کرنا انسان کے بس میں نہ ہو۔ یہ آپ کے سامنے بیان بھی میں نے کیا تھا، یہ سکرین پہ بھی موجود۔ ایسا کام جس کو کرنا انسان کے بس میں نہ ہو، معجزہ کہلاتا ہے۔ تو یہ قرآن معجزہ ہے، کس اعتبار سے؟ علماء نے قرآن کے بہت سارے معجزے لکھے کہ قرآن ہر اعتبار سے معجزہ ہے، جس اعتبار سے دیکھنا چاہیں۔ اس کی حفاظت خدا کر رہا ہے، یہ بھی قرآن کا معجزہ، کسی اور کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی۔ 1500 سال گزر گئے، آج بھی قرآن بعینہ ہی اسی حالت میں موجود جیسا 1500 سال پہلے تھا۔ اور دوسرا جو معجزہ ہے نا قرآن پاک کا، وہ ہے فصاحت و بلاغت، کہ اس میں ادب کے اصول ایسے زبردست طریقے سے استعمال کیے گئے ہیں کہ انسان اس طرح کے الفاظ اپنی لینگویج میں، اپنی بول چال میں، اپنی زبان میں، اپنی لغت میں لانے سے قاصر ہیں، بے بس ہیں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے نا لوگوں کو۔ سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع، تیسرے رکوع کی دوسری آیت، وہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اور لوگو، اگر تم اس قرآن کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے نازل کیا علی عبدینا، اپنے بندے پر، تو اس قرآن کی ایک سورت جیسی ایک سورت ہی لے آؤ یار۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ جس کو بلانا چاہو لا سکتے ہو۔ تم محمد کو جو تانا دیتے ہو نا، اس کا کوئی استاد ہے، یہ کسی جن سے سیکھتا ہے، تو اللہ چیلنج کر رہے ہیں تم بھی جنات کو ساتھ ملا لو، سارے انسانوں کو ساتھ ملا لو۔ اور اس وقت عرب کی صورتحال جو تھی، ادبی حوالے سے تو، فصاحت و بلاغت کے حوالے سے تو وہ بڑے مضبوط تھے۔ گھوڑوں کے نسب تک جو ہے نا ان کو 70 نسلوں تک یاد تھے، ان کو بکریوں کے گھوڑوں کے نام رکھے ہوئے تھے، نسلوں میں ان کو وہ نام بھی یاد تھے، ایسے فصاحت و بلاغت کے مالک تھے۔ ایک ہی محفل میں بیٹھے بیٹھے ایسے زبردست اشعار کہتے تھے کہ پوری کتاب ان اشعار کو جمع کرنے کی صورت میں بن جایا کرتی تھی۔ ان لوگوں کو اللہ کہہ رہے ہیں چلو اس کی ایک سورت جیسی سورت ہی لے آؤ،
सूरत इन्ना आतैना कल कौसर सिर्फ छोटी छोटी 3 आयत पर मुश्तमिल है, चलो इस जैसी कोई बना लो। बड़ा ज़ोर लगाया उन्होंने, ना बना सके। चाहिए तो ये था कि जब ना बना सके तो फत्तकुन नार लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, उन्हें उस आग से डरना चाहिए था कि जिसका ईंधन इंसानों ने बनना है, और वो इद्दत लिल काफिरीन, और इनकार करने वालों के लिए वो तैयार की गई है। चाहिए तो ये था कि मान लेते, मानने की बजाय दुश्मनी पे उतर आए। बहुत सारे लोग अपने कत्ल करवाए, अपनी औरतों को बांदी बनवा लिया, गुलाम बना लिया, कनीज बना दिया, नौजवानों को कत्ल करवा लिया, माली नुकसान करवा लिया, और मुसलमानों के मुकाबले पे उतर आए, नुकसान होने और करने पर आमादा हो गए। इस सब की ज़रूरत ही नहीं थी। एक छोटा सा चैलेंज था कि इस जैसी एक सूरत बना लाओ, बस वो एक सूरत बना के दे देते। झगड़े करने की ज़रूरत ही नहीं थी, इतनी तबाही फैलाने पैदा करने की ज़रूरत ही नहीं थी, नहीं बना सके। इसी एतबार से कुरान मौजज़ा है कि इस कुरान जैसा दूसरा कुरान कोई जमा नहीं कर सकता। फसाहत व बलागत के एतबार से ऐसे ज़बरदस्त अल्फाज इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। और अगली चीज़ तराजुम व तफासिर का मुख्तसर तारुफ। अब तक तकरीबन मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में कुरान मजीद के 92 तराजुम हो चुके हैं, 92 तराजुम हो चुके हैं। उनमें से चंद तराजुम में आप हज़रात के सामने बयान करूँगा। आपने इनको याद भी करना है, याद भी करना है, और यही चीज़ें पेपर में आएंगी। इधर उधर की मैं बात नहीं करूँगा। इंशाल्लाह जो चीज़ें आपके सामने बयान की जाएंगी अक्सर चीज़ें वही होंगी। समझाने के लिए कभी कोई मिसाल देनी पड़ती है, वो तो चलती रहेगी ताकि बात आसानी से समझ में आ जाए। तो ये जो चीज़ें मैं बयान कर रहा हूँ अच्छी तरीके से याद करना है इनको आपने, यही चीज़ें पेपर में आनी हैं, इसी तरीके से आनी है जिस तरह मैं बयान कर रहा हूँ। और ये आसान अल्फाज में जो है ना आपके सामने बयान किया जा रहा है। और इस्लामियात तो मुसलमानों के लिए एक आसान सा सब्जेक्ट, एक आसान सा मजमून है। बारहा मजालिस में, बारहा महाफिल में, बारहा जो है ना प्रोग्रामों में, कॉन्फ्रेंसेस में आप इस्लाम को सुनते रहते हैं, उलमा को सुनते रहते हैं, जुमुआत में, खुतबात में अक्सर चीज़ें आपके ज़हनों में होती हैं, तो बस निशानदही की ज़रूरत होती है। तो आपने इन चीज़ों को अच्छी तरह याद करना है और पेपर की तैयारी करनी है आपने। तो जितने अच्छे मार्क्स होंगे दुनिया में भी बेहतर रहेगा और आखिरत में इस लिहाज से बेहतर रहेगा कि आप पर जो फीसिस आपके घर वाले ख़र्च करते हैं, फ़ी वगैरह देते हैं आपकी बहुत सारे घर ऐसे होते हैं अपनी ज़रूरियात को दबाकर, ख्वाहिशात को दबाकर आपकी पढ़ाई का बंदोबस्त करते हैं। तो अच्छे तरीके से पढ़ना यह आपकी ज़िम्मेदारी है और ये दयानतदारी का तकाजा भी है। अगर आप टाइम पास करने के लिए एडमिशन लेते हैं, अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते, सप्लीज़ वगैरह आपकी आती हैं, तो आपने अपने घर वालों के सबसे पहले अपने घर वालों के साथ ख़यानत की। और दूसरा अपने आप के साथ भी आपने ख़यानत की कि आपने मेहनत करके अपने आप को संवारा नहीं, अपना लोहा मनवाया नहीं, कामयाबी की तरफ गामज़न आप ना हुए। और फिर अल्लाह ताला के साथ भी आपने ख़यानत की कि आपको अल्लाह ने वक़्त दिया, आपको अल्लाह ने सलाहियतें दी, आपने उन सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं किया, उनको बुरुए कार नहीं लाए। तो इतनी सारी ख़यानतें करके आखिरत में हमारी पकड़ भी हो सकेगी। और ये जो नेमतें अल्लाह ने हमें दी हैं इनकी नाक़दरी और नाशुक्री की वजह से अल्लाह ताला हमसे बहुत सारी चीज़ें छीन भी लेते हैं कि ये इसका मुस्तहिक नहीं है, फरिश्तों इनसे इन चीज़ों को वापस ले लो, मैं इनसे इन चीज़ों को वापस लेता हूँ। बहरहाल तीसरी चीज़ है तराजुम व तफासिर का मुख्तसर तारुफ। सबसे पहले कुरान मजीद के तराजुम मैं आपके सामने 2-4 बयान करता हूँ, उनको आपने लिख लेना है, उनको आपने याद कर लेना है। मिसाल के तौर पर उनमें से मैं आपके सामने चंद शो कर देता हूँ। ये आ गए तराजुम कुरान। तराजुम में सबसे पहले बयानुल कुरान
یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا ایک ترجمہ ہے، بڑے آسان فہم سے الفاظ میں ہے۔ اور دوسرا کنز الایمان احمد رضا خان صاحب بریلوی، ان کا ترجمہ ہے جس کو بڑی پذیرائی ملی اور دنیا کے مختلف تراجم پر یہ بڑا اثر انداز ہوا۔ اور تیسرا ترجمہ قرآن سید ابو الاعلیٰ مودودی کا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھا ترجمہ دی نوبل قرآن مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے، 2 جلدوں میں، بالکل آسان فہم سے انداز میں یہ ترجمہ ہے۔ اور کہیں کہیں پہ نا مختصر سی ایک آدھی لائن میں جو ہے نا ترجمہ جہاں پہ مشکل ہے نا اس کی تشریح بھی کی گئی ہے۔ تو یہ بڑا آسان سا ترجمہ ہے، اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے تو انشاءاللہ دنیا و آخرت کے اندر ہمیں بڑی کامیابیاں مل سکتی ہیں۔ یہ تو تھے تراجم قرآن پاک کے، اس کے علاوہ اور بھی تراجم ہیں۔ پھر جیسا کہ بات کی گئی تفاسیر کی، تراجم و تفاسیر کا مختصر تعارف، یہ تو میں نے کچھ تعارف کروا دیا تراجم کا اور ان کے مصنفین کا۔ اب تفاسیر کی طرف آپ آ جائیں۔ تفاسیر میں تفسیر مظہری ہے، تفسیر ثنائی ہے، احسن الکلام ہے، تفہیم القرآن ہے، تفسیر نعیمی ہے، تفسیر عثمانی ہے، تفسیر معارف القرآن ہے، روح المعانی ہے، تفسیر جلالین ہے، تفسیر بیضاوی ہے۔ یہ مختلف قسم کی تفاسیر ہیں۔ ان میں سے آپ تفسیر معارف القرآن، تفسیر عثمانی، تفسیر تفہیم القرآن، تفسیر احسن الکلام، تفسیر نعیمی، تفسیر مظہری، تفسیر ثنائی، تفسیر ضیاء القرآن پیر کرم شاہ الازہری، ان کے نام یاد رکھ لیں اچھے طریقے سے، ان کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھیں۔ تو انشاءاللہ یہ بھی آپ سے پوچھا جائے گا کہ چند تفاسیر کے نام لکھیں، تو یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ تفسیر معارف القرآن مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، 8 جلدوں میں، بڑی ہی پیاری اور مفصل، ہر طرح سے ہر لحاظ سے تفسیر لکھی انہوں نے۔ اور تفسیر عثمانی ایک شارٹ سی مختصر سی تفسیر لکھی گئی، شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے لکھی۔ اور اسی طریقے سے تفہیم القرآن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ تفسیر ثنائی تو اور اسی طریقے سے تفسیر مظہری، احسن الکلام، تفسیر نعیمی وغیرہ، یہ بس آپ یاد رکھیں۔ ان میں سے چند مصنفین کا نام بھی آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے۔ تو یہ آج کا سبق آپ کے سامنے بیان کیا گیا، جو رکھ دیا گیا، اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، ذمہ داری کے ساتھ چیزوں کو لکھ بھی لینا ہے، جو چیزیں لکھنے کے لائق ہیں، محفوظ کرنے کے لائق ہیں، بلکہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ محفوظ کرنے کے لائق ہیں۔ ادھر ادھر کی تو بات ہی نہیں ہوئی، کیونکہ ادھر ادھر کی بات کریں گے آپ کا بھی ٹائم ضائع ہوگا، میرا بھی ٹائم ضائع ہوگا، پیپر میں پھر رسوائی ہوگی۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کے سامنے جو ہے نا یہ ٹو دی پوائنٹس جو ہے نا وہ یہ مختصر چیزیں بیان کر دی گئی ہیں، ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ ویسے جو سب سے پہلے مطالعہ قرآن کی ضرورت و اہمیت یہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پہ میں مزید باتیں بھی کرنا چاہ رہا ہوں، بلکہ کر ہی دیتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ قرآن کے مطالعے کی ہمیں ضرورت کیوں ہے۔ ہمارے استاد ہیں علامہ زاہد الراہدی مدظلہ العالی، گجرانوالہ کے اشریہ کا اکیڈمی کے جو ہے نا وہ ہیڈ ہیں، اور ویسے بھی علماء کونسل میں بھی ان کی ممبرشپ ہے، مختلف سرکاری گورنمنٹ کے جو ہے نا وہ عہدے ہیں، اسلامک حوالے سے، مذہبی حوالے سے، ان میں اکثر ان کو مدعو کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، ایک جانی پہچانی بہت بڑی علمی شخصیت ہیں۔ وہ فرما رہے تھے کہ مطالعہ قرآن کیوں ضروری ہے۔ مطالعہ قرآن اس وجہ سے ضروری ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا، سفر کے دوران مجھے ایک شخص کہنے لگا کہ میں اسلام کے بارے میں بڑا پریشان ہوں، قرآن کے بارے میں بڑا پریشان ہوں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے کی 2-3 مساجد ہیں، ایک مسجد میں ایک عالم آتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں، اس پر قرآن کی آیات بھی پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ دوسری مسجد میں دوسرے عالم آتے ہیں، قرآن کی کچھ آیات پڑھتے ہیں،
مسئلہ اس کے خلاف بیان کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، تیسرے عالم آتے ہیں کچھ مسائل بیان کرتے ہیں، قرآن کی آیات پڑھتے ہیں اور وہ ان کے دوسروں کے مخالف بات کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو ہم کیا کریں، قرآن کو کیسے سمجھیں؟ اتنے زیادہ اختلافات تو قرآن میں ہیں۔ تو میں نے ان کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی۔ میں نے کہا آپ کا کوئی بچہ ہے جو دوسری تیسری چوتھی کلاس میں پڑھتا ہوں؟ ہاں جی ہے۔ اچھا، میں نے کہا نا آپ نے اپنے بیٹے کے سامنے جا کے نا آج کہنا ہے کہ کیٹ کا مطلب ہوتا ہے چوہا، کیٹ کا مطلب ہوتا ہے چوہا، تو آپ کا بیٹا آپ کی بات مان لے گا؟ کہتا نہیں مانے گا۔ میں نے کہا زور لگا لینا ذرا، کہتا نہیں مانے گا۔ کیا کہے گا وہ کہے گا کیٹ کا مطلب تو ہوتا ہے بلی۔ میں نے کہا کہ جب آپ کا بیٹا جو ابھی چھوٹا سا ہے، مچور بھی نہیں ہے، بچپن میں ہے، اس کے سامنے آپ غلط چیز بیان کرنے لگ جائیں تو وہ آپ کی بات کو نہیں مانتا، آپ جتنا مرضی فورس کر لیں، ڈرا لیں، وہ کہتا ہے کہ کیٹ کا مطلب بلی ہی ہوتا ہے، چوہا نہیں ہوتا۔ تو آپ تو مچور ہیں، آپ تو بڑے ہیں، اگر کوئی آپ کے سامنے قرآن کو غلط رنگ میں بیان کرتا ہے، آپ سر نیچے گرا کے کیوں اس کی بات کو سن لیتے ہیں؟ آپ کے اپنے اندر، ہر مسلمان کے اندر اتنی قابلیت ضرور ہونی چاہیے کہ اس کو قرآن کا ترجمہ تو کم از کم آتا ہو کہ قرآن یہاں پہ کیا بیان کرنا چاہ رہا ہے، کن مسائل کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہے، کم از کم ان چیزوں کا تو آپ کو علم ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں دو طرح کے بدقسمتی سے گروہ بن گئے۔ ایک افراط و تفریط کا شکار ہو گئے، کمی زیادتی کا شکار ہو گئے۔ ایک گروہ کہنے لگا کہ قرآن سیکھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، قرآن سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اجی کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ قرآن کو سیکھنے کے لیے بہت سارے علوم میں مہارت ضروری ہے، صرف نحو وغیرہ علوم میں مہارت ضروری ہے، 17 قسم کے علوم میں مہارت ضروری ہے، ورنہ آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ آپ قرآن کو نہ سیکھیں، علماء پہ چھوڑ دیں۔ غلط کہتا ہے۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے قرآن کا سرسری سا ترجمہ پڑھا، علوم پہ مہارت بھی نہیں ہے، ایک مرتبہ ترجمہ پڑھنے کے بعد وہ مفتی بن گئے، شارح بن گئے، اور اپنے پاس قرآن کے مسائل کو بیان کرنے کا، تشریح کرنے کی اتھارٹی اور حق سمجھنے لگے۔ غلط بات ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ آپ ضرور پڑھیں، مسائل نکالنا، بیان کرنا علماء پہ چھوڑ دیں، جن کو علوم پر مہارت ہے، جو صفات کا حامل ہے، جو مفسر میں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر پاکستان کی قوانین سے واقف ہونا ہر شہری کا حق ہے، بلکہ ہر شہری پر واجب ہے کہ قوانین کا لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹریفک قوانین ہیں، یہ ہائی کورٹ کے قوانین ہیں، یہ کچہریوں کے قوانین ہیں، نیب کے کچھ قوانین ہیں، نادرہ کے کچھ قوانین ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ شہریوں کو معلوم ہونے چاہیے، یہ ان کا حق ہے، بلکہ ان پر واجب ہے، شہریوں کو ان کا علم ہونا چاہیے۔ لیکن جب کوئی کیس سامنے آئے تو کیس بیان کرنا ہر کسی کی ذمہ داری نہیں ہوتی، کیس پر بحث مباحثہ کرنا ہر کسی کی ذمہ داری نہیں ہوتی، یہ وکیلوں کا کام ہوتا ہے۔ اور پھر ان قوانین کی تشریح کرنا، ان قوانین کو بیان کرنا کہ ان کا کیا مطلب اور مقصد ہے، یہ وکیلوں کی ذمہ داری نہیں، یہ جج صاحبان کی ذمہ داری ہے۔ جج ان کو بیان کریں گے، تشریح کریں گے قوانین کی تشریح وکیل نہیں کر سکتا، عام بندہ نہیں کر سکتا، قوانین کی تشریح جج کرے گا، بحث مباحثہ عام بندہ نہیں کر سکتا، بحث مباحثہ وکیل کرے گا۔ اور عام بندے کا کام کیا ہے؟ قوانین سے تو کم از کم اس کو آگاہی ہو۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا، اور پھر کس آیت میں اللہ تعالیٰ کس مسئلے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس کا علم ہونا، صرف علم ہونا، علم بیان کرنے والا نہیں، صرف علم ہونا ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر جو مفسر ہیں، قرآن کی تفسیر کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، ان کے اندر اس کی اہلیت ہے، ان کے اندر صفات پائی جاتی ہیں مفسرین والی، وہ کام علماء کا ہے، وہ اس کی تفسیر اور تشریح وہ کریں گے۔ تو جب ہم قرآن کو سیکھیں گے، سمجھیں گے،
بڑے سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے، معاشرے سے بڑی ساری پیچیدگیاں منہدم ہو جائیں گی، تو ہماری زندگی بھی بہتر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں، سرخرویاں، کامیابیاں نصیب فرمائیے۔ لگن سے، ہمت سے، کوشش سے لیکچر سنتے بھی رہیے، لکھتے بھی رہیے۔ کسی بھی انسان کی اللہ تعالیٰ محنت کو رائے گاں اور بیکار نہیں دینے جاتے۔ آپ نے دل نہیں چھوٹا کرنا، کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ مایوس ہونے والوں سے اللہ کو محبت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے کہ بالکل مایوسی آپ پر کسی حال میں، کسی صورت میں نہیں آنی چاہیے۔ آپ ہر وقت پر امید رہیں، بار بار سنیں، جہاں سمجھ نہ آئے بار بار پوچھیں، کویشچن کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔